حق پہ ہیں تو ڈٹ جائیں، انا پر ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم پیروں کے چھالوں سے چراتے ہوئے نظریں ہاتھوں کی لکیروں میں سفر دیکھ رہے ہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ وقت کی دھول نے کھجلا دیے سورج کتنے، کیسے کیسوں کو زمانے نے فراموش کیا۔ انہیں یہ ضد ہے کہ چمن پر مسلط رہے گی خزاں، ہمیں یہ جنوں ہے کہ بہار لا کے چھوڑیں گے۔ نفرت کا بوجھ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، محبت کیجیے۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ ہمیشہ وہی جگتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ نہ چھیڑ قصے الفت، بڑی لمبی کہانی ہے، میں زمانے سے نہیں ہارا، کسی کی بات مانی ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ سارے غموں اور خوشیوں کو بھلا دینے والا ایک بول، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہو تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو اسے کنارہ کشی کر۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ رزق کے پیچھے نہیں، رازق کے پیچھے بھاگنا سیکھیں۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی عادت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں۔ دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے حس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ جس کی اولاد فرما بردار ہوگی وہ زندگی میں ہی جنت پا جاتا ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ شیطان کے اثر کی وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ مریض کے لیے خوشخبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو
وہ حالت قیام اور تندرستی میں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گنہگار ہو گئے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہوتے ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ جو شخص روح کی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی ہے، مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔